بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں شب برات کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بات ہوگی اور اس مبارک رات سے کون کون لوگ محروم رہتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ شب برات سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے کہ جس کا وقت 14 تاریخ کے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ اس رات کو عام بول چال میں شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کا معنی ہوتا ہے رات اور برات کے معنی ہوتے ہیں بری ہونے کے اور نجات پانے کی۔ کیونکہ اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے بندوں کی مغفرت ہوتی ہے اور ان کو جہنم سے نجات ملتی ہے، اس مناسبت سے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں اس رات کا تذکرہ لیلۃ النصف من شعبان کے الفاظ سے آیا ہے اور علماء نے اپنی کتابوں میں اس رات کے مختلف نام ذکر کیے ہیں۔ لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصدقی، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ العتق، تو اس طرح اس کے مختلف نام علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ اب اس رات کی فضیلت کے حوالے سے متعدد صحابہ سے اس بارے میں روایات موجود ہیں اور ان ساری روایات کا حاصل اور ان کا قدر مشترک مضمون یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں خاص طور سے رب تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یغفر اللہ لعبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور خاص طور سے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگان ملت کا اس رات میں عبادت کا معمول رہا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اس رات میں حسب توفیق انسان نوافل کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار، درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت، دعاؤں کا اور استغفار کا اہتمام کرے۔ اس رات میں اپنے لیے، امت کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے رحمت کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور سے اس رات میں جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ روایات میں تقریباً 6 طرح کے افراد کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو اس عظیم اور اس مقدس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اب وہ 6 قسم کے افراد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 مشرک، کہ مشرک کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو ہر طرح کے شرک کی ملاوٹ سے اور آمیزش سے پاک رکھے۔ دوسرا وہ آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے کینہ پرور، دوسروں کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا، بغض رکھنے والا دنیاوی مفادات کے لیے، تو فرمائے کہ اس آدمی کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو رشتے ناتوں میں تعلق توڑنے والا ہے، خام خواہ کی ناراضگی پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جس آدمی کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ آدمی ہے جو ناحق کسی کو قتل کرتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ قتل ناحق کے واقعات اب بہت کثرت سے ہونے لگے، تو ایسے بدبخت آدمی کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، لہذا انسان کو اپنے جذبات کو، اپنے غصے میں قابو میں رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ہاتھ سے کوئی دوسرا مسلمان بھائی مارا جائے اور یہ اپنی آخرت کو یوں برباد کر لے۔ پانچواں وہ آدمی جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے، جائز حدود میں ان کی بات کو ماننا چاہیے، ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ چھٹے نمبر پر کہ وہ کہ جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے زانیہ عورت۔ حدیث میں تو زانیہ عورت کے الفاظ کا تذکرہ ملتا ہے لیکن حکم عام ہے، چاہے زنا کرنے والا مرد ہو چاہے زنا کرنے والی عورت ہو، ان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اس گندے عمل میں اور گندے فعل میں مبتلا ہے تو اس کو چاہیے کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے اپنے آپ کو روکے، تبھی جا کر اس مبارک رات کی فضیلت اس کو حاصل ہو سکے گی۔ اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اس رات سے متعلق شریعت نے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں کی ہے، عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ ہر آدمی کے ذوق پر اور اس کی طبیعت پر چھوڑا ہے۔ کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، کوئی ذکر و اذکار تلاوت کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، کوئی درود پڑھنا چاہتا ہے، دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اہتمام کر لے۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے عبادت ہے، تو شریعت کی طرف سے کسی خاص چیز کی تعین نہیں کی گئی ہے، سہولت رکھی گئی ہے، تو لہٰذا نہ تو کوئی خاص نماز مقرر ہے اور نہ ہی کوئی خاص تعداد رکعتوں کی مقرر ہے کہ اتنی پڑھو گے تو تب یہ فضیلت حاصل ہوگی، اور نہ ہی اس رات کی فضیلت کو پانے کے لیے پوری رات جاگنا ضروری ہے۔ جتنا انسان چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ عبادت کر سکے تو اتنا شوق ذوق سے اہتمام کرے۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیمی اسلام ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔